السلام علیکم. جی جناب ہیلو السلام بات کرو علیکم. بھائی. علیکم السلام. کیا بات کرو بھائی, ٹھیک ہے؟ بات کریں. الحمدللہ ٹھیک ہے. جی علامہ صاحب آپ سے ایک کوشچن تھا کہ رسول پاک کے دور میں عورتیں جو تھیں وہ پیچھے نماز پڑھتی تھیں مردوں کے پیچھے جماعت کی طرح، تو کیا اب بھی پڑھ سکتی ہیں وہ؟ نماز جماعت میں شرکت, پیچھے صف میں کھڑے ہو جائیں جی جناب. تو اس میں کوئی کیا منع ہے؟ کیا اب بھی پڑھ سکتی ہیں وہ؟ اس میں منع کیا, کسی نے منع کیا اس کو؟ مجھے تعجب ہے آپ پوچھ رہے ہیں. چلیں یہ مجھے پوچھنا تھا, ڈاؤٹ تھا اس میں. اور ایک اور کوشچن ہے کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسلام میں کیا حقوق ہیں خواجہ سرا کے؟ ہاں وہ اس کو آپ جو ہے نا اس سے پوچھ رہے ہیں, وہ جو حوض جاہلیہ سے جو پروگرام کرتے ہیں تقلید پہ, ان سے پوچھیں, ان کو پتا. السلام علیکم, حکم کریں بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات کریں بھائی. جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. بات کریں بھائی, خدا آپ کو عزت. اچھا آغا میں نے پوچھنا یہ ہے, یہ کل کی میں اسپیچ آپ کی سن رہا تھا کہ وہ جو صلح کافی والی روایت آپ نے پڑھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ جو گواہی دی تھی, یعنی اصل شیعہ ہونے کے لیے یہ تشہد ایک مومن کا پڑھنا ضروری ہے کہ اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور آگے انہوں نے 12 ائمہ طاہرہ علیہ السلام کی بھی گواہی دی تھی. تو میں نے پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہی گواہی ہم نماز کے تشہد میں بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک تو یہ میں نے پوچھنا ہے سوال. اور اس سے ریلیٹڈ یہ ایک سوال ہے کہ یہ اپنا فقہ کامل فارسی جو مولا تقی مرسی جو ان کی ہے, جو اس میں نا وہ تشہد لکھا ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اشہد ان ربی نے ہمارا ون محمد نے ہمارا رسول نعم الوسیع و نعم الامام. تشہد میں یہ پڑھو, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. اور اس کے ساتھ اور ملا یادر الفقیہ میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, آپ سے پوچھا حلبی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اسمل ائمۃ فی الصلاۃ, کہ کیا میں نماز میں ائمہ کا نام لے؟ سوم نے فرمایا فاجملہم, خوبصورت کر کے لو. تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ بہت مسئلہ ہے کہ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, یہ اس کی جو گواہی ہے. تو یہ فرامین تو معصومین علیہ السلام کے موجود ہے. آگا اب کیا کہتے ہیں, اگر کوئی نہ پڑھے وہ حرامی ہے یا حلال زادہ؟ نہیں یہ نہیں کہتے, یہ نہیں کہتے, بالکل نہیں. اگر کوئی نہ پڑھے, مثلا صرف شہادتین پڑھے, اس کا کیا؟ وہ ٹھیک, اگر شہادتیں پڑھے, یہی اپنا جو تقی مجلسی والا جو ہے انہوں نے لکھا ہے نا فقہ کامل میں, انہوں نے بھی یہی لکھا کہ وجوباً نماز ہو جائے گی, لیکن وہ سنت کہ سنت امام یہ ہے کہ آگے یہ بھی پڑھے کہ اشہد ان ربی نعم ون محمد نعم رسول ون علی نعم الوسیع و نعم الامام. تو یہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے, وہ بھی تو غلط کہتے ہیں. اچھی بات ہے, میں آپ خدمت میں عرض کروں نا, محمد تقی مجلسی کی وہ جو فقہ کامل کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہی کی کتاب ہے. اگر ہے بھی محمد تقی مجلسی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ, وہ کسی پہ حجت نہیں ہے. وہ اگر کوئی جملہ کہتا ہے کہ نماز آپ کی ہوتی ہے نہیں ہوتی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو حدیث دیکھنا. ایک دفعہ ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نماز میں ائمہ علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تشہد میں ان کے نام لینے کا کیا حکم ہے نا. یہ دو مختلف سوال ہیں. میں تو صرف تشہد نہیں ہے, نماز میں تو رکوع بھی ہے, سجود بھی ہے, اور بھی جگہ آپ کھڑے ہوتے وقت سجدوں کے درمیان ذکر پڑھتے ہیں, اس میں نماز کے تو بہت سارے اجزاء ہیں, صرف تشہد تو نہیں. جہاں تک تشہد کا تعلق ہے تو اس میں جو ہمارے پاس جو روایات ہیں, جو صیغے یعنی جو کلمات تشہد کے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ہمارے حدیث کی کتابوں میں مروی ہیں, اس میں شہادتین, ٹھیک ہے نا, اس میں شہادتین کا ذکر ہے. اب جو فقہ کامل کا ذکر کر رہے ہیں, جو فارسی کی کتاب ہے, وہ بمبئی میں چھپی ہے, 150 سال پہلے چھپی ہے. اگر وہ تقی مجلسی صاحب کی کتاب بھی ہو تو وہ کوئی حدیث کی مصدر نہیں ہے. تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے عالم, متقی عالم, بہت فاضل, وہ کہاں سے نقل کرتے ہیں, مصدر ان کا دیکھنا ہوگا, مصدر دیکھنا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر اس نے مصدر نقل نہیں کیا ہے تو کوئی معتبر حدیث نہیں, ٹھیک ہے. کتاب الصلاۃ کے اندر یہ صفحہ نمبر 31 پہ انہوں نے حدیث ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے عزیز, آپ یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ثابت کریں کہ شہادتین پڑھنا ضرور ہے. تو بہرحال آپ بہت معذرت کے ساتھ, یہ کوئی اس کی وجوب کی بات کر رہا ہوں, جواز کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی کہہ دے کہ بھئی واجب ہے کہ تم حتماً مولا امیر المومنین علیہ السلام کا نام تشہد میں لے لو, یہ واجب ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دین جو ہے ہمارے تعصب سے دین نہیں بنتا ہے اللہ کے حکم سے, اہل بیت علیہ السلام کے حکم سے. ان سے بڑا مولائی کوئی نہیں ہے.
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محب اہل بیت علیہم السلام، محب امیر المؤمنین علیہ السلام کوئی نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام سے زیادہ محب اہل بیت علیہ السلام دنیا میں ہے ہی نہیں. جب ان کے احادیث میں یہی ہے کہ تشہد کا صیغہ یہ ہے، یہ وجوب کی بات ہے، یعنی جتنا کم منیمم اقل جس کو اگر نہ پڑھیں تو نماز باطل ہے نا، وہ شہادتین، وہ شہادتین اگر شہادت، ہاں آپ بات سنیں، اگر شہادتین نہ پڑھو تو وہ نماز باطل ہے، نماز باطل ہے. اب کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو آپ نے حدیث کا بھی ذکر کیا نا، کہ فرمایا پوچھا کہ مولا ہم نماز میں ذکر کریں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، تو فرمایا کہ اجمل کا ذکر جائز ہے، ان کا ذکر جائز ہے. آپ چاہے تشہد میں کریں، چاہے سجدے میں کریں، چاہے پہلے امام کا ذکر کریں، چاہے پنجتن پاک کا ذکر کریں، چاہے 12 اماموں کا ذکر کریں، ٹھیک ہے نا، ان کا ذکر جائز ہے، ان کا ذکر جائز ہے، ٹھیک ہے نا. جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جائز ہے تو جائز ہے. تو دو مختلف چیزیں ہیں عزیزوں، ایک جہالتوں کا جو طوفان ہے نا، کہ وہ کہ آ کے فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے تیسرا شہادت ثالثہ نہیں پڑھا تو آپ، تو یہ نہایت ہی وہاں بکواس ہے، اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص صرف شہادتین پڑھتا ہے نماز میں تو اس کی نماز صحیح ہے، تشہد کا یہی صیغہ مروی ہے ائمہ علیہ السلام سے. لیکن اگر کوئی شخص زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنا چاہتا ہے، ذکر کر لے، سجدے میں ذکر کرے، رکوع میں ذکر کرے، یا تشہد میں ذکر کرے، ٹھیک ہے نا، یا مثلا دعائے قنوت میں ذکر کرے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ مثلا امام حسن، امام حسین علیہ السلام، پنجتن، پورے پنجتن کا نام لے کر ذکر کر، کوئی بات، 12 اماموں کا نام لے کے ذکر کرنا چاہتا ہے، تشہد میں ذکر کرے، سجود میں، رکوع میں، قنوت میں، یا مثلا کسی بھی وقت نماز میں ذکر کرے، ان پہ درود بھیجے، سلام بھیجے، یا کہہ دے اللہ میں تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں، روز قیامت میرا گواہ تو بننا، یا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے 12 امام ہیں، پہلے امام کا نام یہ ہے، دوسرے امام کا نام یہ ہے، تیسرے امام، اس طرح شہادت صحیح ہے، سب صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے جی بہت جی مجھے سمجھ آ گئی جی آگا. بالکل میں آپ کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور آگے بھی لوگوں کو یہ باتیں بتاتا ہوں. آپ کی بہت اچھا آپ کے پروگرام ہوتے ہیں اور بہت، اور آپ رد کرتے ہیں جو ان دوسرے لوگوں کا، وہ بہت ہی جو ہے نا آپ کی، ہمارے جو ہے شیعہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ پسند کرتے ہیں آپ کو. لیکن بس یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ بعض لوگ پاکستان میں کہتے ہیں جی جس نے پڑھ لیا ائمہ کا نام اس کی نماز باطل ہو جائے گی. تو پلیز ذرا یہ ان سے، وہ بکواس کرتے ہیں، وہ بکواس کرتے ہیں، ہاں بکواس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جب امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، جب امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام لے سکتے ہیں، تو کون بکواس کرتا ہے کہ ان کا نماز، ان کے نام لینے سے نماز باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جی بس یہی مسئلہ، یہ مسئلہ سمجھ آ جائے ہمارے تمام مومنین کو، اور جو 2 حصوں میں بٹ چکی ہے شیعہ قوم، وہ ایک پیج پہ آ. اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسی مسئلے پر لیکچر دیں گے نا، پورا سب روایات دکھائیں گے، حدیث دکھائیں گے تفصیل کے ساتھ، 1-2 گھنٹے جب بات کریں گے تو اور واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. زندہ باد، زندہ باد، خدا آپ کو عزت ہے، بہت مہربانی. السلام علیکم، السلام علیکم. ہلو جناب انڈیا والے.